السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولاً اور عملاً ہمیں کر کے دکھائے، ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان تمام احکامات سے ہم منہ موڑتے ہیں یا پھر ایسے عقائد اور نظریات جو کہ سنے سنائے اور بلا تحقیق ہوتے ہیں، جب ان کو اپناتے ہیں تو ہمارے عقائد اور زندگی کے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم سبھی بھی یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی ہمارے بہت سے عقائد اور ہمارے نظریات قرآن و حدیث کے برعکس ہیں یا ہم نے بلا تحقیق اپنائے ہوئے ہیں۔ اور ایسے بہت سے عقائد اور نظریات اور توہمات، جن میں سے یہ کہ اگر گھر میں کینچی کو چلایا جائے تو یہ کہنا کہ اس سے لڑائی کا خدشہ، اسی طرح اپنے دائیں ہاتھ پر خارش ہو تو پیسوں کی آمد، اسی طرح جوتی پر جوتی چڑھ جائے یا منڈیر پر کوا بولے تو مہمانوں کی آمد، دودھ اگر گر جائے یا کالی بلی راستہ کاٹ لے تو نقصان ہونے کا خدشہ، اور اسی طرح اپنے اچھے خاصے گھر کو تعمیر کر کے اس پر ہانڈی کو الٹا کر دینا اور ایک گاڑی کے نیچے جوتی کو باندھ دینا تاکہ نظر نہ لگے۔ ایسے اور بہت سے نظریات بھی ہماری زندگی میں شامل ہیں، اور یہ وہ عقائد اور نظریات ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیات میں فرمایا، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان آیات سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ جس چیز کا علم ہی نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے ایسے عقائد ہیں جو کہ شرک کی حد تک چلے جاتے ہیں اور ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اور انہی نظریات میں ایک یہ نظریہ کہ ماہ سفر کے مہینے میں سفر نہ کرنا یا اس کو مصیبت والا مہینہ سمجھنا، یا یہ کہنا کہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے نظریات اس مہینے کے متعلق ہم کہتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ اسی کے متعلق سب سے پہلے آپ علماء کرام کا موقف دیکھیے۔ جن لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے، وہاں جہاز میں 12 کے بعد 14 نمبر سیٹ آ جاتی ہے، 13 نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتی۔ یہ منحوس اثر ہے، یعنی آج وہ کہیں اڑانے بھر رہے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ ذوف الاتقادیہ پوری دنیا کے اوپر موجود ہے۔ تاریخیں مخصوص ہیں کہ ان تاریخوں کو شادی کرو گے تو برکت ہوگی، اگر ان کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شادی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی کرو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ عجیب فلسفہ ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی۔ مجھے بتاؤ، ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، حسن حسین اور زینب پیدا ہوئے۔ ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ، حسین جیسا نیک کون ہوگا، حسن جیسا نمازی کون ہوگا، اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی؟ تو یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں، زبان پہ جو کہہ دیے لوگ وہی مان گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ 1 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں اصل ہمارے خاندان میں وہ واقعی منحوس ہے، فرق تو پڑتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا لا تجارہ، کوئی منحوس نہیں ہے، نہ دنوں میں منحوس، نہ ساعتوں میں منحوس، نہ افراد میں منحوس، ہمارے الو بھی منحوس نہیں ہے۔ تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں، اس لیے کوئی منحوس نہیں۔ ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے ازبر کروائیں اور ہماری تربیت اس طرح کی کہ ہم الحمدللہ کبھی بھی ذوف الاتقادی کا شکار نہیں ہوئے۔ تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توکل اللہ پر ہو، ان کا توکل اللہ کی بابرکت ذات پہ ہو، اور وہ اسی پہ بھروسہ کرنے والے ہوں۔ جب اس پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو زندگی سوکھی گزرے گی۔ جب اس پہ توکل ہوگا تو کبھی تکلیف آئے گی تو بندہ کہے گا کوئی بات نہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ اس پہ بھی میں خوش ہوں۔ تو جب توکل اس پہ ہوگا تو پھر بندہ
اس تکلیف میں بھی لذت لینے کا راستہ نکال لے گا. اور اگر یہ ہو کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, کچیچیاں چڑھیں گی اس کے اوپر کہ اس نے یہ کیا ہے, مار ہی دوں, قتل کر دوں, اس کو چھوڑوں نہ, زمین پہ رہنے کا حق ہی چھین لوں اس سے کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یا اس منحوس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. کوئی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا, یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے. اگر کوئی ہمیں نقصان در نقصان ہو رہا ہے تو توبہ کریں, اپنے گناہوں پہ غور کریں. حدیث پاک میں ہے ولا سفرا, اور سفر کوئی چیز نہیں. تو یہ بہت پرانے توہمات اس کا مطلب چل رہے ہیں سفر میں. ہر برادری میں اس کے نئے نئے وہمات ہوتے ہیں. تو سفر میں بلائیں اترنے کا یہ جو تصور ہے یہ بالکل 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 غلط ہے. نہ سفر میں کوئی بلائیں اترتی ہیں. یہ مہینہ منحوس بھی نہیں ہے, اس کی تیزیاں اور اس میں شادی نہ کرنا اور یہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا, یہ سب غلط ہے. ولا سفرا, سفر کوئی چیز نہیں. صدقتا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے. آپ نے فرمایا ولا سفرا, سفر کوئی چیز نہیں, ہم نے مانا. تو ساری مطلب یہ جو وہمات ہیں نا, ان کے مطلب یہ کہ اس پر کوئی توجہ نہ فرمایا کریں. سفر تو سفر الخیر, بھلائی کا مہینہ ہے. ہمارے علماء اس کو سفر الخیر بھی لکھتے ہیں, خیر بنے بھلائی. اسی کے اگینسٹ میں مطلب کہ لوگ بولتے ہیں اس میں برائی ہے, نحوست نہیں, سفر الخیر, اس میں بھلائی ہے. الحمدللہ 25ویں سفر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی ہوتا ہے, تو ہم تو اس کو ماہ رضا کہتے ہیں سفر کو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ. اور جواب دیجیے, آپ بولتے ہیں کہ سفر میں شادیاں مت کرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. جواب دیجیے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا مشکل کشا کا نکاح کون سے سنہ ہجری میں ہوا اور مہینے کا نام کیا ہے؟ سفر کو منحوس کہنے والوں ذرا غور سے سننا جواب. دیکھو جواب کون دیتا ہے. دیکھو یہ ایک عادی بھی ہو سکتی ہے, اس کا معنی یہ آپ لیتے ہوں گے کہ سفر میں نکاح ہوا ہو, یہ ہو بھی سکتا ہے اور ضروری بھی نہیں ہے. جواب تو آپ نے دینا ہے نا, جو آپ دیں گے جواب وہی دیکھا جائے گا. میری آقا زادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا مشکل کشا کے ساتھ جس مہینے میں ہوا, وہ بھی کیا منحوس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. جو منحوس کہتے ہیں ان کی سوچ منحوس تو ہو سکتی ہے. یہ مبارک مہینہ ہے, یہ سفر الخیر ہے, یہ بلائی والا مہینہ ہے. سفر المظفر یہ برا مہینہ نہیں ہے, اس میں بلائیں نہیں اترتی. یہ خیر ہی خیر ہے, بلائی والا مہینہ ہے. یہ ماہ رضا ہے, یہ ماہ بی بی فاطمہ ہے, یہ ماہ مولا مشکل کشا ہے, یہ ماہ رضا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر کا مہینہ, عورتیں کیا کہتی ہیں؟ خالی کا مہینہ. آپ کے گھروں میں جو نظریات اور معمولات ہیں آپ غور کر کے دیکھیے, آپ ان کو ایک لسٹ بنائیں اور چیک کروائیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ خرافات شامل ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا. یہ کفار کا عقیدہ تھا, کفار کا نظریہ تھا, ان کے خیالات. سرکار نے فرمایا ولا سفر, سفر کوئی چیز نہیں ہے, اس میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں سفر کا مہینہ, عورتیں کیا کہتی ہیں؟ خالی کا مہینہ. اس میں شادی نہیں کریں. کیوں بھائی نحوستیں نازل ہوتی ہیں, شادی کریں گے بے برکتی ہوگی. اتنا ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ سفر کے منحوس مہینے میں تو آپ نے شادی نہیں کی, تو اس کا مطلب ہے 11 مہینے تو بابرکت تھے نا. ان 11 مہینوں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کی کون سی برکات ظاہر ہو رہی ہے یہ بتائیے. اس نحوست سے بچنا چاہتے ہیں کہ سورہ آٹے کی گولیاں بنائیں, سورہ مزمل پانی میں ڈال دو جی. کراماتی مچھلیاں وہ گولی کھا کر ایسی دعا دیں گی کہ پیر اور فقیر کی دعا بھی کیا اثر کرے گی, وہ مچھلی کی دعا اثر کرے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا. کہاں سے ثابت ہے بھائی جان یہ چیزیں؟ لگے پڑے ہیں, بس لگے پڑے ہیں, سننے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے خدارا اپنے عقیدے کو خالص کریں, اپنے معمولات کو خالص کریں, خراب قسم کے نظریات نکال دیں اپنے گھر سے. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ سیکھیں گے. آخری ایک بات عرض کر دوں, سیکھنا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک سیکھنا اسی طرح 4 اسٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. نمبر 1, آپ غور سے سنیں, سمجھیں, یاد کریں اور بیان کریں. ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ اور کر لیجئے. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہے معرفت. علم کا مطلب ہوتا ہے آپ سطحی قسم کی جزیات, مطلب سطحی قسم کا اجمالی کوئی معلومات حاصل کر لیں, اس کو علم کہتے ہیں. بس انہوں نے کہا جی وضو کے 4 فرض ہوتے ہیں اور وضو 2-3 چیزیں بتائیں جس سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ علم ہے, معرفت نہیں ہے. معرفت کا مطلب ہوتا ہے کہ اے سے لے کر زیڈ تک مکمل چیز کو حاصل کریں, مکمل جزیات کا علم جب حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معرفت.
سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے. جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت. کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھائی سائنسدان کہہ رہے ہیں. اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات. بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے. سب سے پہلے پیغمبر کی بات. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے. اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس. برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے. اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں. علماء کرام کا موقف تو آپ نے سن لیا ہوگا. اسی طرح کچھ احادیث، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے خود بخود مرض کا لگ جانا، کھوپڑی سے الو کا نکلنا اور ستارے کے غائب ہونے اور طلوع ہونے سے بارش برسنا اور سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ میرے منکر ہوئے. جس نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے اور ستاروں کا منکر ہے. اور جس نے کہا فلاں تارے کی فلاں جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں کا مومن ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والوں کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی. دوستو، قرآنی آیات اور علماء کرام کے موقف اور بعد کی احادیث سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ ایسے بہت سے عقیدے اور نظریات جو کہ بلا تحقیق اور سنے سنائے ہوتے ہیں، جن کے اپنانے سے ہمارا ایمان کس حد تک چلا جاتا ہے. ان تمام تر نظریات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے تمام تر نظریات اور عقائد سے بچا کر رکھے جس سے ہمارا ایمان بگڑ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.